تو ہم سننے جا رہے ہیں سعادت حسن منٹو کا افسانہ برقع۔ ظہیر جب 3rd ایئر میں داخل ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ اسے عشق ہو گیا ہے، اور عشق بھی بہت اشد قسم کا، جس میں اکثر انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وہ کالج سے خوش واپس آیا کہ 3rd ایئر میں یہ اس کا پہلا دن تھا۔ جو ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگا، اس نے ایک برقع پوش لڑکی دیکھی جو ٹانگے میں سے اتر رہی تھی۔ اس نے ٹانگے میں سے اترتی ہوئی ہزارہاں لڑکیاں دیکھی تھی، مگر وہ لڑکی جس کے ہاتھ میں چند کتابیں تھیں سیدھی اس کے دل میں اتر گئی۔ لڑکی نے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا اور ظہیر کے ساتھ والے مکان میں چلی گئی۔ ظہیر نے سوچنا شروع کر دیا کہ اتنی دیر وہ اس کی موجودگی سے غافل کیسے رہا۔ اصل میں ظہیر آوارہ منش نوجوان نہیں تھا، اس کو صرف اپنی ذات سے دلچسپی تھی۔ صبح اٹھے، کالج گئے، لیکچر سنے، گھر واپس آئے، کھانا کھایا، تھوڑی دیر آرام کیا اور اموختہ دہرانے میں مصروف ہو گئے۔ یوں تو کالج میں کئی لڑکیاں تھیں اس کی ہم جماعت، مگر ظہیر نے کبھی ان سے بات چیت نہیں کی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ بڑا روکھا پھیکا انسان تھا، اصل میں وہ ہر وقت اپنی پڑھائی میں مشغول رہتا تھا۔ مگر اس روز جب اس نے اس لڑکی کو ٹانگے میں سے اترتے دیکھا تو وہ پولیٹیکل سائنس کا تازہ سبق بالکل بھول گیا۔ خواجہ حافظ کے تمام نئے اشعار کے معنی اس کے ذہن میں سے پھسل گئے، اور وہ ان ہاتھوں کے متعلق سوچنے لگا جن میں کتابیں تھیں۔ پتلی پتلی سفید انگلیاں، ایک انگلی میں انگوٹھی، دوسرا ہاتھ جس نے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا وہ بھی ویسا ہی خوبصورت تھا۔ ظہیر نے اس کی شکل دیکھنے کی کوشش کی، مگر نقاب اتنی موٹی تھی کہ اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے ساتھ والے مکان میں داخل ہو گئی، اور ظہیر کھڑا دیر تک سوچتا رہا کہ اتنا کم فاصلہ ہونے کے باوجود وہ کیوں اس کی موجودگی سے غافل رہا۔ اپنے گھر جا کر اس نے پہلا سوال اپنی ماں سے یہ کیا، ہمارے پڑوس میں کون رہتے ہیں؟ اس کی ماں کے لیے یہ سوال بہت تعجب خیز تھا۔ کیوں؟ میں نے ایسے ہی پوچھا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، مہاجر ہیں ہماری طرح۔ کون ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، باپ بیچاروں کا مر چکا ہے، ماں تھی وہ عمر کے ہاتھوں معذور تھی، اب 3 بہنیں، ایک بھائی ہے، بھائی سب سے بڑا ہے، وہی باپ سمجھو وہی ماں، بہت اچھا لڑکا ہے۔ اس نے اپنی شادی بھی اس لیے نہیں کی کہ اتنا بوجھ اس کے کاندھوں پر ہے۔ ظہیر کو 3 بہنوں کے اس بوجھ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جو اس کے اکلوتے بھائی کے کاندھوں پر تھا۔ وہ صرف اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جو ہاتھ میں کتابیں لیے ساتھ والے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ یہ تو ظاہر تھا کہ وہ ان 3 بہنوں میں سے ایک تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ پنکھے کے نیچے لیٹ گیا۔ اس کی عادت تھی کہ گرمیوں میں کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک ضرور سویا کرتا تھا، مگر اس روز اسے نیند نہ آئی۔ وہ ایک لڑکی کے متعلق سوچتا رہا جو اس کے پڑوس میں رہتی تھی۔ کئی دن گزر گئے مگر ان کی مڑ بھیڑ نہ ہوئی۔ کالج سے آ کر اس نے سینکڑوں مرتبہ کوٹھے پر گھنٹوں دھوپ میں کھڑے رہ کر اس کی آمد کا انتظار کیا، مگر وہ نہ آئی۔ ظہیر مایوس ہو گیا۔ وہ بہت جلد مایوس ہو جانے والا آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سب بیکار ہے، مگر عشق کہتا تھا کہ یہ بیکاری ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ عشق میں سب سے پہلے عاشق کو اس چیز سے واسطہ پڑتا ہے، جو گھبرایا وہ گیا۔ چنانچہ ظہیر نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو وہ گھبرائے گا نہیں، اپنے عشق میں ثابت قدم رہے گا۔
بہت دنوں کے بعد جب وہ سائیکل پر کالج سے واپس آ رہا تھا، اس نے اپنے آگے ایک ٹانگا دیکھا جس میں ایک برقع پوش لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا قیاس بالکل درست نکلا کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی۔ ٹانگا رکا، ظہیر سائیکل پر سے اتر پڑا۔ لڑکی کے ایک ہاتھ میں کتابیں تھیں، دوسرے ہاتھ سے اس نے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا اور چل پڑی۔ مگر ٹانگے والا پکارا، اے بی بی، یہ کیا دیا تم نے؟ اس کے لہجے میں بدتمیزی تھی۔ لڑکی رکی، پلٹ کر اس نے ٹانگے والے کو اپنے برقعے کی نقاب میں سے دیکھا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ ٹانگے والا نیچے اتر آیا اور ہتھیلی پر اٹھنی دکھا کر کہنے لگا، یہ 8 آنے نہیں چلیں گے۔ لڑکی نے موہین لرزاں آواز میں کہا، میں ہمیشہ 8 آنے ہی دیا کرتی ہوں۔ ٹانگے والا بڑا واہیات قسم کا آدمی تھا، بولا، وہ آپ سے رعایت کرتے ہوں گے۔ مگر یہ سن کر ظہیر کو طیش آ گیا، سائیکل چھوڑ کر آگے بڑھا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک مکہ ٹانگے والے کی ٹھوڑی کے نیچے جما دیا۔ وہ بھی سنبھلا بھی نہیں تھا کہ ایک اور اس کی دہنی کنپٹی پر، اس زور کا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ اس کے بعد ظہیر اس لڑکی سے، جو ظاہر ہے کہ گھبرا گئی تھی، مخاطب ہوا، آپ تشریف لے جائیے، میں اس حرام زادے سے نبٹ لوں گا۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا، شاید شکریہ کے الفاظ تھے جو اس کی زبان کی نوک پر آ کر واپس چلے گئے۔ وہ چلی گئی۔ 10 قدم ہی تو تھے، مگر ظہیر کو پورے 20 منٹ اس ٹانگے والے سے نبٹنے میں لگے۔ وہ بڑا ہی لیچڑ قسم کا ٹانگے والا تھا۔ ظہیر بہت خوش تھا کہ اس نے اپنی محبوبہ کے سامنے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ٹانگے والے کو خوب پیٹا تھا اور اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ برقع پوش لڑکی اپنے گھر سے چک لگی کھڑکی کے نیچے سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ظہیر نے 2 گھونسے اور اس کوچوان کی ٹھوڑی کے نیچے جما دیے تھے۔ اس کے بعد ظہیر سر سے پیر تک اس برقع پوش کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے اپنی والدہ سے مزید استفسار کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا نام یاسمین ہے۔ 3 بہنیں ہیں، باپ ان کا مر چکا ہے، ماں زندہ ہے، معمولی سی جائیداد ہے جس کے کرائے پر ان سب کا گزارا ہو رہا ہے۔ ظہیر کو اب اپنی معشوقہ کا نام معلوم ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے یاسمین کے نام کئی خط کالج میں بیٹھ کر لکھے مگر پھاڑ دیے۔ لیکن ایک روز اس نے ایک طویل خط لکھا اور طے کر لیا کہ وہ اس تک ضرور پہنچا دے گا۔ بہت دنوں کے بعد جبکہ ظہیر سائیکل پر کالج سے واپس آ رہا تھا، اس نے یاسمین کو ٹانگے میں دیکھا۔ وہ اتر کر جا رہی تھی، لپک کر وہ آگے بڑھا، جیب سے خط نکالا اور ہمت اور جرت سے کام لے کر اس نے کاغذ اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ آپ کے کچھ کاغذ ٹانگے میں رہ گئے تھے۔ یاسمین نے وہ کاغذ لے لیے، نقاب کا کپڑا سرسرایا۔ شکریہ، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ظہیر نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے خط کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ وہ ابھی اس حشر کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور ٹانگا اس کی سائیکل کے پاس رکا، اس میں سے ایک برقع پوش لڑکی اتری۔ اس نے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا۔ یہ ہاتھ جس سے کرایہ ادا کیا گیا تھا ویسا ہی تھا جیسا اس لڑکی کا تھا جس کو پہلی مرتبہ ظہیر نے دیکھا تھا۔ کرایہ ادا کرنے کے بعد یہ لڑکی اس مکان میں چلی گئی جہاں یاسمین گئی تھی۔ ظہیر سوچتا رہ گیا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ 3 بہنیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی یاسمین کی چھوٹی بہن ہو۔ خط دے کر ظہیر نے یہ سمجھا تھا کہ آدھا میدان مار لیا ہے، پر جب دوسرے روز اسے کالج جاتے وقت ایک چھوٹے سے لڑکے نے کاغذ کا ایک پرزہ دیا تو اسے یقین ہو گیا کہ پورا میدان مار لیا گیا ہے۔ لکھا تھا، آپ کا محبت نامہ ملا، جن جذبات کا اظہار آپ نے کیا ہے اس کے متعلق میں آپ سے کیا کہوں، میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے اپنی لونڈی سمجھیے۔ یہ رکا پڑھ کر ظہیر کی باچھیں کھل گئیں۔ کالج میں کوئی پیریڈ اٹینڈ نہ کیا، بس سارا وقت باغ میں گھومتا اور اس رکے کو پڑھتا رہا۔
दिन गुजर गए मगर यास्मीन की मुठभेड़ न हुई। इसको बहुत कोफत हो रही थी, इसलिए कि उसने लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिख दिया था और वो चाहता था कि जल्द अज जल्द उस तक पहुंचा दे। तीसरे रोज आखिरकार वो जहीर को टांगे में नजर आई। जब वो किराया अदा कर रही थी, साइकिल एक तरफ गिराकर वो आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये आपके चंद कागजात टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने एक झटके, गुस्से से भरे हुए झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कहकर वो चली गई और जहीर के मोहब्बत भरे खत के कागज सड़क पर फड़फड़ाने लगे। वो सख्त हैरत ज़दा था कि वो लड़की जिसने ये कहा था कि मुझे अपनी लौंडी समझिए, इतनी रौनक से क्यों पेश आती है। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये भी अंदाज़े दिल रुबाना है। दिन गुजरते गए मगर जहीर के दिलो दिमाग में यास्मीन के ये अल्फाज हर वक्त गूंजते रहते थे, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें। लेकिन इसके साथ ही उसे इस रुक्के के अल्फाज याद आते थे जिसमें लिखा था, मुझे अपनी लौंडी समझिए। जहीर ने इस दौरान कई खत लिखे और फाड़ डाले। वो चाहता था कि मुनासिब व मौजूं अल्फाज में यास्मीन से कहे कि उसने बदतमीज कहकर इसकी और इसकी मोहब्बत की तौहीन की है, मगर उसे ऐसे अल्फाज नहीं मिलते थे। वो खत लिखता था मगर जब उसे पढ़ता तो उसे महसूस होता कि वो गैर मामूली तौर पर दरश्त है। एक दिन जबकि वो बाहर सड़क पर अपनी साइकिल के अगले पहिए में हवा भर रहा था, एक लड़का आया और उसके हाथ में एक लिफाफा देकर भाग गया। हवा भरने का पंप एक तरफ रखकर उसने लिफाफा खोला। एक छोटा सा रुक्का था जिसमें ये चंद सतरें मरकूम थीं। आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए, मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की ज़रूरत ही क्या थी। खैर, आप भूल जाएं तो भूल जाएं, आपकी कनीज आपको कभी भूल नहीं सकती। जहीर चकरा गया। उसने ये रुक्का बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन टांगे में सवार हो रही थी। साइकिल वहीं लिटाकर वो उसकी तरफ भागा। टांगा चलने ही वाला था कि उसने पास पहुंचकर यास्मीन से कहा, तुम्हारा रुक्का मिला है, खुदा के लिए तुम अपने को कनीज और लौंडी ना कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन के बुरके की निकाब उछली। बड़े गुस्से से उसने जहीर से कहा, बदतमीज कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आज ही तुम्हारी माँ से कहूंगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। टांगा चल ही रहा था, थोड़ी देर में निगाहों से ओझल हो गया। जहीर रुक्का हाथ में पकड़े सोचता रह गया कि ये मामला क्या है, मगर फिर उसे ख्याल आया कि माशूकों का रवैया कुछ इस किस्म का होता है। वो सरे बाजार इस किस्म के मुजाहरों को पसंद नहीं करते। खतों किताबत के जरिए ही से कि ये एक खामोश तरीका है, सारी बातें तय हो जाया करती हैं। चनाचे उसने दूसरे रोज एक तवील खत लिखा और जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था, टांगे में यास्मीन को देखा। वो उतरकर किराया अदा कर चुकी थी और घर की जानिब जा रही थी। खत उसके हाथ में दे दिया। उसने कोई एहतजाज न किया। एक नज़र उसने अपने बुरके की निकाब में से जहीर की तरफ देखा और चली गई। जहीर ने महसूस किया था कि वो अपनी निकाब के अंदर मुस्कुरा रही थी और ये बड़ी हौसला अफजा बात थी। चनाचे दूसरे रोज सुबह जब वो साइकिल निकाल कर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, उसने यास्मीन को देखा। शायद वो टांगे वाले का इंतजार कर रही थी। दाहिने हाथ में किताबें पकड़ी थी, बायां हाथ झूल रहा था। मैदान खाली था, यानी इस वक्त बाजार में कोई आमदोरफ्त ना थी। जहीर ने मौका गनीमत समझा, जुर्रत से काम लेकर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ जो कि झूल रहा था पकड़ लिया और बड़े रोमानी अंदाज में उससे कहा, तुम भी अजीब लड़की हो, खतों में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करे तो गालियां देती हो। जहीर ने बामुश्किल ये अल्फाज ख़त्म किए होंगे कि यास्मीन ने अपनी सैंडल उतारकर इसके सर पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दी। जहीर बौखला गया। यास्मीन ने उसको बेशुमार गालियां दी, मगर वो बौखलाहट के बायस सुन न सका। इस ख्याल से कि कोई देख ना ले, वो फौरन अपने घर की तरफ पलटा। साइकिल उठाई और करीब था कि अपनी किताबें वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख करे
کہ ٹانگا آیا۔ یاسمین اس میں بیٹھی اور چلی گئی۔ ظہیر نے اطمینان کا سانس لیا۔ اتنے میں ایک اور برقع پوش لڑکی نمودار ہوئی، اسی گھر میں سے جس میں سے یاسمین نکلی تھی۔ اس نے ظہیر کی طرف دیکھا اور اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا، مگر ظہیر ڈرا ہوا تھا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ ظہیر نے اس کا اشارہ نہیں سمجھا تو وہ اس سے قریب ہو کے گزری اور ایک رکا گرا کر چلی گئی۔ ظہیر نے کاغذ کا وہ پرزہ اٹھایا، اس پر لکھا تھا، تم کب تک مجھے یوں ہی بے وقوف بناتے رہو گے؟ تمہاری ماں میری ماں سے کیوں نہیں ملتی؟ آج پلازا سنیما پر ملو، پہلا شو 3 بجے، پروین۔